بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج سے ہم انشاءاللہ زاد الطالبین کا پہلا درس شروع کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ درس جو ہے مستقل چلے گا۔ یہ درس کیا ہے؟ مستقل چلے گا کہ ہم اس درس کو باقاعدگی سے چلائیں گے حدیث کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ ابتدائی جو خطبہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ تو آج سے جو ہم نے پہلی عبارت پڑھی الباب الاول کی، تو یہ احادیث جو نقل کی گئی ہیں یہ ساری کے ساری مشکات شریف سے نقل کی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی باتیں سن لو کہ ساری کی ساری احادیث کہاں سے نقل کی گئی ہیں؟ مشکات المصابیح سے، اور مشکات علماء کے نزدیک ایک بڑی مستند اور بہت اہمیت کی حامل کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں سے چنا گیا ہے، یعنی زاد الطالبین، طالب علموں کے لیے ایک زاد راہ یا توشہ تیار کیا گیا ہے جس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ فی جوامع الکلمی و منابع الحکم والمواضع الحسنہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پہلا ہے جس کا ترجمہ آپ لکھ سکتے ہیں بے شک کہ جی پہلا باب جامع کلموں کے بیان میں، ٹھیک ہے، پہلا باب جامع کلموں کے بیان میں، یعنی وہ کلمات کہ جو ہوں گے تو جمع، یعنی بہت بڑا جملہ ہوگا، جامع کلمات ہوں گے لیکن اس کی تشریح بہت زیادہ ہوگی۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ بہت زیادہ ہوگی۔ جامع کلموں کے بیان میں اور حکمتوں کے چشمے کے بیان میں۔ فی جوامع الکلم کا جو لفظ آیا ہے اس کا ترجمہ کیا کیا ہم نے بھائی؟ وہ یہ ہے کہ جامع کلموں کے بیان میں، جامع کلموں کے بیان میں اور حکمتوں کے چشموں کے بیان میں۔ حکمتوں کے چشمے و منابع الحکم، منابع کیا ہے؟ منابع کہتے ہیں چشموں کو، الحکم حکمتیں، ٹھیک ہے جی، حکمتیں، حکمتوں کے چشموں کے بیان میں اور اچھی نصیحت، المواضع الحسنہ، کہ یہ جو آگے احادیث آ رہی ہیں اس میں یہ کیا چیزیں ہوں گی؟ اس میں اچھی نصیحتوں کے بیان میں یہ باب ہے، ٹھیک ہے جی۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اچھا، پہلی عبارت ہماری کیا چلی تھی کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے جی، انما الاعمال بالنیات، یہ زاد الطالبین کی پہلی حدیث ہے۔ اور آپ کی علم میں ہونی چاہیے بات کہ ہر مصنف نے اس حدیث کو ضرور نقل کیا ہے، اور اس کے راوی کون ہیں؟ آپ لکھیں انما الاعمال بالنیات کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ پوائنٹس بنا کر لکھتا جائیں، عبارت بے شک نہ لکھو، آپ لکھو عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں عبارت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور بے شک ہر شخص کے لیے، عبارت پر نظر رکھیں، آپ بے شک عبارت پر ہاتھ رکھیں، بے شک ہر شخص کے لیے ہے جس کی اس نے نیت کی۔ آپ دنیا میں کوئی کام کرنے لگے ہیں، جو دل میں نیت ہوگی وہ عمل اسی کے لیے ہوگا۔ حالانکہ ہمیں نیت کس کے لیے کرنی چاہیے؟ اللہ جل شانہ کے لیے، لیکن اگر وہ نیت اللہ کے لیے نہیں ہے، کسی اور چیز کے لیے، تو اس کا وہی ثمرہ ملے گا۔ بس جس شخص کی ہجرت ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور جس شخص کی ہجرت ہو دنیا کی طرف کہ اس کو حاصل کرے، یا عورت کی طرف کہ اس سے شادی کرے، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو عورت کا ذکر آیا یہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کی مکہ سے مدینہ، کیا کی؟ مکہ سے مدینہ اس نے ہجرت کی۔ اور ہجرت کیوں کی؟ کہ اس کو مدینہ سے ایک عورت نے خط لکھا، اس کو مدینہ سے ایک عورت نے خط لکھا کہ آپ اگر ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی، میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ تو وہ شخص اس عورت کے کہنے پر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے
چلا گیا تو حضور علیہ السلام نے تب یہ حدیث فرمائی کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اگر ہجرت کی ہوتی تو اسے اس کا اجر ملتا، لیکن اب اس نے ہجرت کس کے لیے کی ہے؟ عورت کے لیے، شادی کے لیے، تو اس کے لیے وہی چیز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا میں کوئی بھی کام کریں، آپ نے نماز کی نیت کی ہے تو آپ کے دل میں یا آپ کے ذہن میں جو بھی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کا رخ اسی طرف پھیر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب تشریح میں مصنف رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے اس حدیث سے ابتدا کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر شخص پڑھنے سے پہلے اپنی نیت درست کر لے، یعنی ہم یہ جب حدیث پڑھ رہے ہیں تو ہماری نگاہ کس پر ہو؟ اللہ جل شانہ پر ہو، کہ ہم تو یہ سبق اللہ کی ذات کے لیے، حضور اسلام کی عقیدت اور محبت کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ زیادہ تیز تو نہیں جا رہا، سنتے رہیں، بس تقریر یاد کر لیں، اس میں کچھ پوائنٹ میں پوچھوں گا آپ سے۔ انما مفرد ہے یا مرکب، دونوں قول موجود ہیں ترغیبی لحاظ سے۔ اب یہ پوائنٹس لکھ لیا کرو ایسے جو میں بتایا کروں، بھول جاتے ہیں بعد میں۔ انما کا جو لفظ ہے انما الاعمال بالنیات میں، انما مفرد ہے یا مرکب ہے؟ اب یہ دونوں قول موجود ہیں کہ مفرد بھی ہے اور مرکب بھی ہے، بعض کہتے ہیں مفرد ہے، بعض کہتے ہیں مرکب ہے انما۔ پھر مرکب ہونے میں آگے تین قول ہیں، اگر ہم یہ مانیں کہ یہ مرکب ہے انما تو پھر تین قول ہیں۔ کتنے قول ہیں؟ تین قول ہیں، یا سن لو تو پھر تکرار کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ بعض کے نزدیک ان جو ہے لفظ ان، یہ حروف مشبہ بالفعل اور ما کافہ سے مرکب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان جو ہے حروف مشبہ بالفعل، پڑھے نا آپ نے، حروف مشبہ بالفعل اور ما کافہ سے مرکب ہے، کس سے؟ ٹھیک ہے۔ دوسری رائے کیا ہے؟ عند البعض ان حروف مشبہ بالفعل اور ما زائدہ سے مرکب ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جو ان ہے یہ کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل ہے، اور ما کیا ہے؟ زائدہ ہے۔ پچھلے شخص نے کیا کہا تھا کہ ما کون سی ہے، اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ما کیا ہے؟ کون سی ما؟ انما، شاباش۔ اور عند البعض ان حروف مشبہ بالفعل اور ما نافیہ سے مرکب ہے۔ تیسرا قول کیا ہے کہ جو انما ہے یہ ان حروف مشبہ بالفعل ہے اور ما کیا ہے؟ نافیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تینوں قول ہمارے سامنے آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو اس حساب سے آگے چلاتے رہیں گے۔ اگر انا، سوال، اگر انا اور ما نافیہ سے مرکب مانا جائے تو پھر ضدین جمع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیسے یہ بات کر دی؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ اشکال مفرد ہونے کی صورت میں پڑ سکتا ہے، مرکب بنانے کے بعد کوئی اشکال نہیں پڑتا، کیونکہ مرکب میں صرف حصر کے معنی لیے جاتے ہیں۔ انما کو اگر ہم مرکب مانتے ہیں تو یہ کس کے معنی میں ہے؟ حصر کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ نہیں لیے جا سکتے۔ انما، یہ پہلا سوال کیا ہوا تھا؟ اگر انا اور ما نافیہ سے مرکب مانا جائے، اگر ہم یہ کہیں کہ انا کیا ہے؟ انا اور ما نافیہ سے مرکب ہیں دونوں، ٹھیک ہے، انا اور ما دونوں کیا ہیں؟ نافیہ سے مرکب ہیں، تو دو ضدیں جمع ہو جائیں گی، دونوں کیا ہے؟ نافیہ۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کا سوال نہیں بنتا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ لفظ مفرد ہوتا، یہ اشکال مفرد ہونے کی صورت میں تو پڑ سکتا ہے کہ انما مفرد ہوتا، ہم نے انما کو مرکب مانا ہے، اس لیے یہ اعتراض آپ کا نہیں بنتا، کیوں کہ مرکب صرف حصر کے لیے آتا ہے، حصر کے لیے آتا ہے، سمجھ گئے بات؟ تو جو آج ایک ہی اشکال ہمارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم زیادہ آپ کے لیے جو ہے اس میں مشکل نہ ہو جائے۔ تو بہرحال آج ہمارے سامنے انما الاعمال بالنیات جو حدیث ہے، اس کا مختصر سا ایک نقشہ آ گیا کہ ہمیں کیسے اس کو اپنے دل میں بھی اتارنا چاہیے۔ اول ہم نیت کریں گے، ہم ساری حدیثیں زبانی یاد کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔